أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صلی اللہ علیہ وسلم. شب ولادت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب مبارکباد پیش کرتے ہیں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امیر المومنین کی بہت سی خصوصیات اور صفات جو ہم میں پائی جاتی ہیں ایسی ہیں جو کسی دوسرے میں نہیں پائی جاتی. یہاں تک کہ ائمہ میں بھی وہ صفات نہیں پائی جاتی، یعنی اماموں میں بھی وہ صفات جو ہیں وہ نہیں ہیں، چہ جائے کہ دوسرے لوگوں میں پائی جائیں. ان میں سے ایک اہم اور خصوصی صفت جو آپ کے اندر پائی جاتی ہے اور کسی دوسرے کے یہاں نہیں، وہ ہے آپ کا مولود کعبہ ہونا، کعبے میں آپ کی ولادت کا ہونا. شیعہ اور سنی، شیعوں نے تو تقریباً سبھی نے، اور اہل سنت کے بھی اکثر علماء نے جو ہے وہ یہ لکھا ہے کہ امام علی کی ولادت جو ہے وہ خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، اور آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کوئی بھی جو ہے وہ خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوا ہے. بلکہ اہل سنت کے بعض علماء نے اسے خبر متواتر بتایا ہے. خبر متواتر یعنی کہ جس میں شک نہیں کیا جا سکتا، یقینی خبر ہے کہ امام علی کی ولادت جو ہے وہ خانہ کعبہ میں ہوئی ہے. قد تواترت الاخبار، یعنی کہ یہ خبریں جو ہیں وہ متواتر ہیں، یقینی ہیں. متواتر یعنی ہر زمانے کے مورخین نے اور ہر زمانے کے محدثین نے یہ خبر جو ہے وہ لکھی ہے کہ امیر المومنین خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں اور کوئی دوسرا جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا ہے. تو یہ امام علی کی ایک اہم ترین فضیلت ہے جو آپ سے مخصوص ہے. جس طرح آپ کی یہ خانہ کعبہ میں ولادت جو ہے نا وہ ایک طرح کا معجزہ ہے، اسی طرح ولادت کے سے پہلے اور بعد کے جو حالات ہیں وہ بھی ایک طرح سے معجزہ یا کرامت ہی کہہ لیجئے. یعنی کہ جس طرح ولادت ایک تعجب انگیز چیز ہے، اسی طرح سے ولادت سے پہلے اور بعد کے جو حالات ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہیں. جیسے کہ جناب ابو طالب کو یہ خبر کئی طرح سے پہلے ہی دی جا چکی تھی کہ آپ کے ہاں ایک ایسا بیٹا جو ہے وہ پیدا ہوگا. کہتے ہیں کہ ایک مسرم، یعنی کہ شام کے اندر ایک راہب تھا، مسرم اس کا نام تھا، اور اس نے تقریباً 190 سال جو ہے وہ اللہ کی عبادت کی، اور اس میں اس نے کوئی حاجت طلب نہیں کی، اللہ سے کچھ نہیں مانگا سوائے اس کے کہ خدایا تو مجھے اپنے ولی سے ملا دے، اپنے ولی سے ملاقات کرا دے. تو اللہ نے اس کی یہ ملاقات جو ہے وہ جناب ابو طالب کے ذریعے سے جو ہے وہ پوری کی. اس کی یہ دعا، جناب ابو طالب وہاں پہنچے، اس نے دیکھا، وہ کھڑا ہو گیا، آپ کے پیشانی کا جو ہے وہ بوسہ لیا، اور اس نے کہا کہ اللہ علی الاعلی کی طرف سے میرے اوپر ایک الہام ہوا ہے.
اور اس الہام میں آپ کے لیے خوشخبری ہے. کہا وہ کیا خوشخبری ہے؟ کہ آپ کے صلب سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جو ولی خدا ہوگا اور وصی رسول ہوگا. یعنی دونوں چیزیں، ولی خدا ہوگا اور وصی رسول ہوگا. جب آپ ان سے ملو اور ان سے ملاقات کرو تو کہنا کہ میں نے وحدانیت کی گواہی دی ہے اور رسالت کا اقرار کیا ہے اور ان کی ولایت کو جو ہے وہ مانتا ہوں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ وہ ہوں گے، یعنی کہ محمد جن کے اوپر نبوت ختم ہوگی، اور آپ کا بیٹا علی جو ہے ان کے اوپر جو ہے وصایت جو ہے وہ ختم ہوگی، یعنی وہ آخری وصی ہوں گے. جس طرح رسول اکرم آخری نبی، اسی طرح امیر المومنین جو ہے وہ آخری وصی ہوں گے. تو جناب ابو طالب کو یہ پیش نہاد یا پیشین گوئی اور خبریں جو ہیں وہ پہلے سے جو ہے وہ ملنا شروع ہو گئی تھی. اور جیسے جیسے وقت نزدیک آ رہا تھا ویسے ویسے یہ خبر جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آپ تک پہنچ رہی تھی. خود روایتوں میں ہے کہ جناب ابو طالب ہجر اسماعیل میں، خانہ کعبہ کے اندر ہجر اسماعیل میں موجود تھے. وہاں ان کی آنکھ لگ گئی. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا اور وہاں سے ایک نور جو ہے وہ آپ کی طرف آیا. کہتے ہیں کہ جب آپ کی آنکھ کھلی تو جوحفے کا جو راہب تھا آپ اس کے پاس گئے اور اس نے آپ کو بتایا کہ آپ کے صلب سے ایک بیٹا ہوگا جو بہت ہی سعادت مند ہوگا اور جس کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہوگا. تو آپ کی ولادت جس طرح سے اہم ہے نا، خانہ کعبہ میں آپ کا پیدا ہونا، اس سے پہلے اور بعد کی جو خبریں ہیں اور روایتیں ہیں وہ بھی جو ہے وہ حیرت انگیز ہیں. مثلا جناب ابو طالب کو یہ ساری خبر، اور بہرحال ایک وقت آیا 13 رجب شب جمعہ جو ہے وہ 37 عام الفیل، اور کہتے ہیں کہ شہزادی جو ہے وہ فاطمہ بنت اسد کو جو ہے وہ شب جمعہ میں درد ذہ شروع ہوا. بچے کی پیدائش سے پہلے جو درد ہوتا ہے وہ ان کو جو ہے وہ شروع ہوا. کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے کہا میں جاتا ہوں تمہارے لیے کچھ عورتوں کا انتظام کرتا ہوں تاکہ بچے کی پیدائش میں تمہاری مددگار ہوں. تو کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا جیسے آپ کو اچھا لگے. لیکن روایت کے فقرے یہ ہیں کہ اسی وقت کمرے کے ایک کونے سے ایک آواز آئی اور کہا ابو طالب صبر کرو، نجس ہاتھ اسے چھو نہیں سکتے. ابو طالب صبر کرو، کہاں جا رہے ہو؟ نجس ہاتھ جو ہے وہ اسے چھو نہیں سکتے. کہتے ہیں کہ رات گزری، صبح ہوئی، پھر شہزادی کو درد ذہ شروع ہوا. کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے پھر باہر نکلنا چاہا اور باہر نکلے، دیکھا کہ رسول اکرم تشریف لا رہے ہیں. کہا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ انہیں بتایا. پھر آپ دونوں گھر تشریف لائے تو شہزادی فاطمہ بنت اسد نے کہا مجھے پھر سے ایک ندا آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ فاطمہ بنت اسد آپ جو ہیں وہ ہمارے گھر کی طرف آئیے. یعنی گویا یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ بذریعہ وحی اور بذریعہ الہام جو ہے وہ جاری رہا. شہزادی سے کہا گیا آپ ہمارے گھر کی طرف آئیے. جناب ابو طالب اور رسول اکرم دونوں جو ہیں وہ شہزادی کے ساتھ چلے. شہزادی خانہ کعبہ میں آئی اور پشت خانہ کعبہ یعنی دروازے سے پشت کی طرف جو ہے وہ آ کے کھڑی ہو گئی اور آپ نے جو ہے وہ دعا جو ہے وہ کرنا شروع کی. کہتے ہیں کہ آپ ابھی دعا کر ہی رہی تھی کہ خانہ کعبہ کی وہ دیوار جو پتھر اور مٹی سے بنی ہوئی تھی، یہ اس زمانے کی بات ہے، جو پتھر اور مٹی سے بنی ہوئی تھی، اس کے اندر جو ہے وہ ایک شگاف پیدا ہونا شروع ہوا اور اس سے نہ تو خانہ کعبہ کو کوئی نقصان پہنچا نہ دیوار کو کوئی نقصان پہنچا. اور کہا وہ سوراخ جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا اور اتنا بڑھا کہ جس سے شہزادی جو ہے وہ اندر داخل ہو سکیں. اور کہا شہزادی اس دیوار میں جو شگاف پیدا ہوا تھا اس کے ذریعے سے خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ داخل ہو گئی اور دیوار پھر اسی طرح سے جو ہے وہ بند ہو گئی. پروردگار عالم نے خانہ کعبہ پہ پڑے ہوئے تالے کو بھی اتنا مضبوط کر دیا کہ کوئی کھول نہ سکے تاکہ اندر کا جو راز ہے
وہ اللہ اور فاطمہ بنت اسد کے علاوہ کوئی تیسرا نہ جان سکے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ شہزادی اندر چلی گئی۔ روایتیں کہتی ہیں کہ وہ تمام حجابات، وہ تمام پردے شہزادی کی آنکھوں سے ہٹا دیے گئے۔ آپ نے وہ تمام جنتی نعمتیں اور وہ مقامات اپنی آنکھوں سے دیکھے، تمام غیب کی آوازیں سنی، اور جنت سے آنے والے پھل اور جنت سے آنے والی غذا کو ان 3 دنوں میں آپ نے کھایا۔ اور جب 3 دن مکمل ہوئے، شہزادی باہر آئیں اور انہوں نے خود اندر کا واقعہ بیان کیا۔ اور اب شہزادی نے بیان کرنا شروع کیا کہ جب امام علی کی ولادت ہوئی تو کہا بچے نے پیدا ہوتے ہی اپنے سر کو، اپنی پیشانی کو جو ہے وہ زمین کے اوپر رکھا، سجدے میں رکھا، اور ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور علی جو ہے وہ ان کے وصی ہیں۔ یعنی آپ نے اس وقت یہ پوری جو ہے وہ گواہی دی ہے۔ اور اب کہتے ہیں، روایتیں یہ کہتی ہیں کہ ادھر رسول اکرم کو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، جبرائیل امین آئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور سلام کے ساتھ ساتھ بچے کی ولادت پر مبارکباد دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ پہلی اور آخری مبارکباد ہے جو اللہ نے رسول اکرم کو امام علی کی پیدائش پہ دی ہے۔ اللہ جو ہے وہ آپ کو مبارکباد دیتا ہے علی کی پیدائش کے اوپر، اور کہا وقت آ گیا ہے کہ آپ کی نبوت کا اعلان کر دیا جائے۔ یعنی وہ وقت نزدیک ہے کہ آپ کی نبوت کا اعلان کر دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اسے بھیج دیا ہے جس سے آپ کی کمر جو ہے وہ مضبوط ہوگی، یعنی جس سے آپ کو سہارا ملے گا، جس سے آپ کا ذکر جو ہے وہ ظاہری طور پر جو ہے وہ انجام دیا جائے گا۔ لہذا آپ کی نبوت کا وقت، اعلان کا وقت جو ہے وہ آ گیا۔ آپ جائیے علی کے استقبال کے لیے، اور سنیں، داہنے ہاتھ سے علی کو اپنی آغوش میں لینا، داہنے ہاتھ سے علی کو اپنی آغوش میں لینا۔ کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ اصحاب الیمین میں سے ہیں، اس لیے کہ وہ اصحاب الیمین میں سے ہیں، انہیں اپنے دائنے ہاتھ میں لینا۔ کہتے ہیں کہ رسول اکرم پہنچے، امیر المومنین کو اپنی آغوش میں لیا، اور کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے ایک مرتبہ رسول اکرم کی طرف دیکھا، اور وہ مشہور روایت جس میں آپ نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے کچھ پڑھوں؟ کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے اجازت دی، اور آپ نے صحیفہ آدم جو جناب آدم پہ نازل ہوا تھا اسے پڑھا، جسے جناب شیش نے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے ان احکام کے اوپر بڑی زحمتیں اٹھائی تھیں۔ اور رسول اکرم کہتے ہیں کہ اگر جناب شیش اس صحیفے کو سنتے تو وہ خود یہ کہتے کہ مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے اگر یہ صحیفہ کسی کو حفظ ہے تو وہ علی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے توریت کی تلاوت کی، اور اس میں بھی رسول اکرم کہتے ہیں کہ موسیٰ دیکھ کے کہتے کہ اگر میں مجھ سے زیادہ بہتر اگر کوئی تلاوت کر سکتا ہے توریت کی تو علی ہیں۔ اسی طرح انجیل کی بات آئی، اسی طرح زبور کی بات آئی۔ اور اب اگلا فقرہ روایتوں میں ملتا ہے کہ امیر المومنین نے رسول اکرم کی طرف دیکھا اور مسکرائے، اور ایک لفظ اور ملا کہ آپ ہلکا سا کھانسنا، ہلکا سا کھانسے، کہ یہ خدا کی طرف سے ایک طرح کی اجازت لینا تھی۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے سورہ مومنون کی تلاوت شروع کی۔ جیسے یہ تلاوت مکمل ہوئی، رسول اکرم نے پلٹ کے کہا یا علی، یقیناً آپ مومنین کے سردار ہیں، مومنین آپ کی وجہ سے جو ہے وہ ہدایت پائیں گے، مومنین آپ کے علم سے جو ہے وہ سیراب ہوں گے، مومنین آپ کی وجہ سے جو ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ خبریں جناب ابو طالب کو نہ رہی ہوں۔ علامہ حافظ گنجی شافعی اہل سنت کا مشہور عالم ہے، وہ یہ لکھتا ہے کہ جس رات امیر المومنین کی ولادت ہوئی، کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب گھر سے باہر نکلے اور انہوں نے کہا ولی خدا دنیا میں آ گیا ہے، انہوں نے کہا ولی خدا دنیا میں جو ہے وہ آ گیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگلی صبح آپ مسجد میں گئے، مسجد الحرام میں گئے،
اور آپ نے کہا پروردگار جس طرح تو نے ہمارے اوپر یہ لطف کیا ہے اسی طرح سے اس کا نام بھی مرحمت فرما۔ اور پھر قندوزی حنفی ینابیع المعدہ میں یہ جملہ لکھتا ہے کہ جناب ابو طالب نے کچھ اشعار پڑھے، اے اندھیرے اور روشنی کے مالک اپنا لطف ہمارے اوپر کر اور اس کا نام ہمارے لیے مرحمت فرما، کہ ایک ندائے غیبی آئی کہ ہم نے اس کا نام علی رکھا ہے اور وہ نام ہم نے اپنے نام سے مشتق کیا ہے، یعنی اس نام کو ہم نے اپنے نام سے جو ہے وہ لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے سنا، سجدے شکر میں گر گئے، اور اس کے بعد آپ نے 10 اونٹ عقیقے میں ذبح کیے، 10 اونٹ عقیقے میں ذبح کیے۔ اور وہ عالم اہل سنت لکھتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے جو اشعار پڑھے تھے وہ، اور یہ جو ندائے غیبی آئی تھی، اسے ایک تختی پہ لکھ کر، اسے ایک تختی کے اوپر لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر ٹانگ دیا گیا تھا، کہ جس کی وجہ سے بنی ہاشم جو ہے وہ قریش کے اوپر فخر کیا کرتے تھے، اور کا یہ تختی ایک زمانے تک رہی، یہاں تک کہ حجاج اور عبداللہ ابن زبیر ان دونوں میں جو جنگ ہوئی اس وقت وہ تختی جو خانہ کعبہ میں لٹکی ہوئی تھی وہ وہاں سے جو ہے وہ غائب ہوئی۔ تو امیر المومنین کی اہم ترین ایک خاصیت اور خصوصیت کہ جو صرف آپ میں پائی جاتی ہے، ائمہ میں بھی نہیں پائی جاتی ہے، ان میں سے ایک کیا ہے؟ ان میں سے ایک ہے آپ کا مولود کعبہ ہونا، کعبے میں آپ کی ولادت ہونا۔ نہ آپ سے پہلے کوئی کعبے میں پیدا ہوا اور نہ آپ کے بعد کوئی کعبے میں پیدا ہوا، اور یہ خبر ایسے نہیں ہے، یہ خبر متواترہ ہے، یعنی اس میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ امیر المومنین کی دوسری اہم خصوصیت جو صرف عام میں پائی جاتی ہے وہ ہے آپ کا داماد رسول ہونا۔ علی کے علاوہ کوئی داماد رسول نہیں ہے۔ رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ کا اگر کوئی شوہر ہے تو وہ علی ہیں، کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ۔ علماء اہل سنت نے اس فضیلت کو کم کرنے کے لیے ایک بات کہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ فضیلت صرف علی سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ عثمان خلیفہ سوم وہ بھی رسول کے داماد تھے، اور ان کے گھر میں ایک نہیں بلکہ رسول کی 2 بیٹیاں تھیں، اور اسی لیے انہیں ذوالنورین کہتے ہیں، 2 نور والے، 2 نور والے۔ چونکہ ان کے گھر میں رسول کی 2 بیٹیاں تھیں اس لیے ان کو ذوالنورین کہتے ہیں۔ لہذا یہ کوئی بات جو ہے وہ علی سے مخصوص نہیں ہے کہ علی جو ہے وہ داماد رسول ہیں، بلکہ عثمان بھی تھے۔ اگرچہ شیعہ علماء اس میں یہ کہتے ہیں کہ رسول کے ایک ہی بیٹی تھی اور وہ تھی فاطمہ۔ یہ جو اور بیٹیوں کے نام ملتے ہیں، چاہے وہ زینب ہوں، چاہے وہ رقیہ ہوں، چاہے وہ ام کلثوم ہوں، یہ جو اور 3 بیٹیوں کے نام ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ رسول کی اپنی حقیقی بیٹیاں نہیں تھیں، یہ جناب خدیجہ کی ایک بہن تھی، جناب حالہ، یہ ان کی بیٹیاں تھیں، لیکن چونکہ رسول کے گھر میں پلی بڑھی تھیں اس لیے انہیں رسول کی بیٹیاں کہا جاتا تھا، ربیبہ رسول کہا جاتا تھا، یعنی جن کی تربیت رسول نے کی ہے۔ تو چونکہ آپ کے گھر میں پلی تھیں، آپ نے پرورش کی تھی، اس لیے ان کو رسول کی بیٹیاں جو ہے وہ کہا جاتا۔ اور شیعوں کے پاس اس کی بہت سی دلیلیں ہیں، شیعوں کے پاس اس کی بہت سی دلیلیں ہیں کہ شہزادی ہی بس بیٹی تھی اور دوسری بیٹیاں وہ حقیقی بیٹیاں نہیں تھیں، جن میں سے چند کی طرف اگر اشارہ کروں، آپ یہ دیکھیں رسول اکرم کا جو رشتہ شہزادی سے دیکھنے کو ملتا ہے وہ کسی دوسری بیٹی سے کیوں نہیں ملتا؟ رسول اکرم کی جو سیرت شہزادی کے سلسلے میں ملتی ہے وہ دوسری بیٹیوں کے سلسلے سے کیوں نہیں ملتی؟ مثلا جب رسول اکرم کہیں سفر کے لیے نکلتے تھے تو سب سے آخر میں شہزادی سے جا کے ملتے تھے اگر مدینے سے باہر نکل رہے ہوتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے شہزادی سے ملتے تھے تاکہ وہ فاصلہ، وہ دوری جو ہے وہ سب سے کم جو رہے وہ شہزادی کے ساتھ رہے۔ نکلتے وقت سب سے آخر میں، آتے وقت سب سے پہلے۔ سوال تو یہ ہے اگر رسول کی اور 3 بیٹیاں ہیں تو کیا کہیں یہ دکھائے گا کوئی کہ رسول کسی اور بیٹی کے دروازے پر بھی گئے ہوں؟ نکلتے وقت سب سے آخر میں، آتے وقت سب سے پہلے اس کے گھر گئے ہوں؟
اس کا مطلب یہ ہے اگر نہیں گئے ہیں صرف شہزادی کے دروازے پہ گئے ہیں تو صرف شہزادی ہی آپ کی حقیقی اور اکلوتی بیٹی ہے، دوسری بیٹیاں حقیقی بیٹیاں نہیں ہیں۔ اچھا اسی طرح دوسری بات، شہزادی کا جو رسول کے ساتھ برتاؤ ہے یا شہزادی کا جو رسول کے ساتھ سروکار دیکھنے کو ملتا ہے وہ بھی بالکل واضح ہے۔ آپ بتائیں چاہے وہ مکہ ہو یا مدینہ ہو، اگر رسول کسی تکلیف میں ہے تو سب سے پہلے کون گیا؟ شہزادی گئی، کوئی دوسری بیٹی تو نہیں ملتی۔ اگر ہم مکے کے لولو تو آپ دیکھیں مکے میں رسول اکرم کو پتھر بھی برسائے گئے، رسول اکرم پہ گندگیاں بھی ڈالی گئی، چاہے وہ صحیح بخاری ہو صحیح مسلم ہو۔ یہ مشہور روایت ہے کہ رسول اکرم صحن کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل بیٹھا ہوا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور اس نے ایک مرتبہ کہا تم میں سے کون ہے جو رسول کے اوپر جا کے گندگی ڈال دے اونٹ کی، اس کی اوجھڑی لے اور رسول اکرم کے اوپر ڈال دے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا میں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ اٹھا اور ایک دن پہلے جو اونٹ ذبح ہوا تھا، اونٹ کا بچہ، اس کی اوجھڑی اٹھائی، رسول اکرم سجدے میں تھے، ان کے سر کے اوپر ڈال دی اور واپس گیا۔ ابو جہل وغیرہ جہاں بیٹھے تھے بیٹھ گیا اور کہا یہ لوگ اس طرح ہنس رہے تھے کہ ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتا ہے میں کھڑا ہوا ایک گوشے سے ایک کنارے سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، لیکن میری ہمت نہیں تھی کہ میں آگے بڑھوں، لیکن اسی وقت کسی نے یہ خبر شہزادی کو کر دی اور کہا شہزادی دوڑتی ہوئی آئیں، باپ کے سر سے اس گندگی کو دور کیا اور اٹھا کے گھر لے گئیں اپنے بابا کو۔ تو اب سوال یہ ہے اگر مکے میں وہ بیٹیاں اور دوسری تھیں تو ان کو کیوں خبر نہیں ہوئی؟ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، جتنی مرتبہ مکے میں رسول اکرم تکلیف میں گزرے اگر کوئی گیا تو شہزادی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہزادی ہی آپ کی اکلوتی بیٹی تھی، وہ دوسری حقیقی بیٹیاں نہیں تھی۔ اچھا اگر آپ مدینے کو لے لو تو آپ دیکھو جنگ احد لے لیجئے، آپ کے دانت ٹوٹے ہیں، پیشانی زخمی ہوئی، شہزادی میدان میں پہنچ گئی۔ امیر المومنین پانی لاتے تھے سفر میں، شہزادی جو ہے وہ خون کو صاف کرتی تھی، اور جب خون بند نہ ہوا تو آپ نے اس چٹائی کو جلا کے رات کو اٹھا کے اور آپ کے زخموں پہ رکھا جس سے خون بند ہو گیا۔ آخر دوسری بیٹیوں کو کیوں خبر نہ ہوئی؟ جنگ خندق میں جب خندق کھود رہے تھے تو رسول اکرم کے لیے روٹی پکا کے لے کے گئی تو کون گیا؟ شہزادی گئی۔ اور ایک مرتبہ رسول نے کہا بیٹی یہ کہاں سے آئی؟ بچوں کے لیے پکائی تھی، آپ کے لیے بھی لے آئی۔ کہا بیٹی، ایک مرتبہ لقمہ منہ میں رکھ کے کہا بیٹی یہ پہلا لقمہ ہے جو 3 دن کے بعد آج میرے پیٹ کے اندر جا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ علی کی ایک اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ آپ تنہا داماد رسول ہیں، کوئی دوسرا جو ہے وہ رسول کا داماد نہیں ہے۔ چونکہ رسول کا جو رشتہ شہزادی سے ہے وہ کسی دوسری بیٹی کے ساتھ نہیں ملتا، شہزادی کا جو رشتہ رسول سے ہے وہ کوئی دوسری بیٹی کا جو ہے وہ ہمیں تاریخ میں کوئی کردار نہیں ملتا۔ تیسری بات آپ بتائیں تو صحیح، شہزادی کے رشتے کے لیے تو لائن لگی ہوئی تھی رسول کے دروازے کے اوپر، بڑے بڑے مالدار لوگ آئے، عبد الرحمن بن عوف جیسا، کہا صاحب جو ہے میں وہ سینکڑوں اونٹ لدے ہوئے دے سکتا ہوں مہریے میں شہزادی کے۔ اور صرف وہی نہیں، عمر اور ابو بکر بھی لائن میں لگے ہوئے تھے، وہ بھی چاہتے تھے کہ شہزادی سے شادی ہو جائے۔ سوال یہ ہے اگر وہ دوسری بھی رسول کی بیٹیاں تھیں تو تاریخ میں کیوں نہیں ملتا کہ کوئی ان کا رشتہ لے کے رسول کے دروازے پہ آیا ہو؟ تاریخ میں ملنا چاہیے تھا کہ ان کا رشتہ لے کے کوئی رسول کے دروازے پہ آیا ہو، جس طرح شہزادی کے رشتے کے لیے جو ملتا ہے۔ اچھا چوتھی دلیل آپ مجھے بتائیں، مباہلے میں رسول اکرم کیوں صرف شہزادی کو لے گئے؟ اگر اور دوسری بیٹیاں بھی آپ کی تھیں تو اگر دوسری بیٹیاں تھیں تو مباہلے میں کیوں لے گئے رسول اکرم؟ صرف شہزادی؟ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ نے کہا صرف ایک کو لانا، نساءنا کہہ کے دروازہ کھلا رکھا تھا کہ کم سے کم 3 تو لا سکتے ہو، کم سے کم 3 بیٹیوں کو لا سکتے ہو۔ لیکن رسول کا صرف اکیلی بیٹی فاطمہ کو لے جانا اور دوسری بیٹیوں کی طرف سے کوئی اعتراض بھی سامنے نہ آنا، اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ رسول اکرم کی اکلوتی بیٹی کا نام ہے فاطمہ، اور علی ان کے شوہر کا نام ہے کہ جو داماد رسول ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔
یہ جو آپ حدیث سنتے ہو نا، فاطمہ بزت منی فمن آزاها فقد آزانی، یہ جو حدیث سنتے ہیں نا، اہل سنت نے جانتے ہیں کیا کیا اس کے ساتھ؟ انہوں نے اس کے ساتھ یہ کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جانتے ہیں کب رسول اکرم نے ارشاد فرمائی؟ کب ارشاد فرمائی؟ تو اصل میں رسول اکرم نے شہزادی کی زندگی میں ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہی تھی. امیر المومنین نے چاہا کہ شہزادی کی زندگی میں ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرے. شہزادی کو پتہ چل گیا، آپ اپنے بابا کے پاس آئیں اور ان سے شکایت کی. تو رسول اکرم نے کہا مجھے پسند نہیں ہے کوئی میری بیٹی کو ناراض کرے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اس گھر میں، جس گھر میں میری بیٹی ہو، اس میں دشمن خدا کی بیٹی بھی ہو. یعنی ایک گھر میں دو جمع نہیں ہو سکتے، میری بیٹی اور دشمن خدا کی بیٹی، یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. اور یہ بھی ملتا ہے اگر علی کو شادی کرنا ہی ہے ابو جہل کی بیٹی سے تو میری بیٹی کو طلاق دے دے. اور کہتے ہیں اس وقت رسول اکرم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، فاطمہ بست منی فمن آزاها فقد آزانی، جس نے شہزادی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. یعنی کہا چونکہ رسول کو تکلیف ہوئی تھی تو آپ نے یہ حدیث جو ہے وہ ارشاد فرمائی. آپ دیکھیں امیر المومنین کی فضیلتوں گھٹانے کے لیے کیسے، لیکن آپ دیکھیں تو صحیح، اگر اس حدیث پہ ذرا سا غور کریں اور تاریخ جو لوگ تھوڑی سی بھی نگاہ رکھتے ہیں وہ یہ بات سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہو ہم نے مان لیا یہ حدیث صحیح ہے، آپ نے جو کہا وہ بھی صحیح ہے کہ ایسا ہی ہوا تھا، تو اب سوال یہ ہے جب آپ یہ کہتے ہو کہ عثمان کے گھر میں رسول کی 2 بیٹیاں تھیں، تو تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ جس وقت عثمان کے گھر میں رسول کی بیٹی تھی اس وقت دشمن خدا کی بھی بیٹی موجود تھی، رملہ بنت شیبہ. شیبہ وہ ہے جو جنگ بدر میں مارا گیا، دشمن خدا تھا، دشمن رسول تھا، اس کی بیٹی بھی عثمان کے گھر میں تھی، اور رسول اکرم کی بیٹی رقیہ بھی اس کے گھر میں تھی. یہاں تک کہ ان دونوں نے مکے سے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، اور پھر یہ دونوں ہجرت کر کے مدینے آئی تھی. تو واہ کمال کی بات ہے. ایک طرف تم یہ کہتے ہو کہ رسول نے یہ کہا کہ جس گھر میں رسول کی بیٹی ہوگی وہاں دشمن خدا کی بیٹی نہیں رہ سکتی، اور اگر رکھنا ہے تو میری بیٹی کو طلاق دینا پڑے گا. تو کمال یہ ہے، یہ بتاؤ کیا یہ قاعدہ صرف علی کے لیے تھا یا عثمان کے لیے بھی تھا؟ تو اس کا مطلب ماننا پڑے گا، یا تو یہ مانیے کہ صاحب یہ جو بیٹیاں تھیں یہ رسول کی حقیقی بیٹیاں نہیں تھیں، بلکہ اگر رسول کی کوئی حقیقی بیٹی تھی تو وہ صرف فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھیں. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. اچھا آپ دیکھیں شہزادی نے جو خطبہ فدقیہ، جو خطبہ فدق دیا ہے نا، اس میں جملہ کہا ہے شہزادی نے، جان لو میں بنت رسول ہوں، اللہ اکبر، میں بنت رسول ہوں، میں سچی ہوں، میں بنت رسول ہوں، میں سچی ہوں، تحقیق کر لو تم میں سے کوئی نہیں ہے جس کی بیوی جو ہے وہ رسول کی بیٹی ہو. اللہ، تم میں سے کوئی نہیں ہے جس کی بیوی جو ہے وہ رسول کی بیٹی ہو. اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر شہزادی کی یہ بات غلط تھی اور لوگ یہ جانتے تھے کہ عثمان کے گھر میں بھی رسول کی بیٹی ہے تو شہزادی کے لیے فوراً کھڑے ہو کے کہنا چاہیے تھا یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ نہیں، ہمارے ہاں اور صحابی بھی ہیں کہ جن کے گھر میں رسول کی بیٹی ہے. لیکن کسی کا یہ نہ کہنا اس بات پہ دلیل ہے کہ حقیقی بیٹی صرف ایک تھی اور وہ شہزادی تھی، اور وہ جو دوسری بیٹیاں کہی جاتی ہیں وہ رسول کی اپنی بیٹی نہیں تھی بلکہ ربیبہ تھی، ان کی تربیت رسول اکرم نے کی تھی. اور آپ دیکھیں خود رسول اکرم نے کہا ہے یا علی تمہیں 3 چیزیں ایسی ملی ہیں جو مجھے بھی نہیں ملی، 3 چیزیں تمہیں ایسی ملی ہیں جو مجھے بھی نہیں ملی. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا جیسا سسر تمہیں ملا ہے مجھے نہیں ملا. ظاہر سی بات ہے رسول جیسا سسر کسی کو تھوڑا ہی ملا. اچھا یہاں پہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھائی اگر یہی بات ہے تو عثمان بھی یہ بات کہہ سکتا ہے، جیسا سسر تمہیں ملا ویسا جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ نہیں ملا. اور پھر آپ نے کہا جیسی بیوی صدیقہ تمہاری ہے ویسی میری نہیں ہے. اور پھر آپ نے کہا جیسی اولاد حسن و حسین کی صورت میں اللہ نے تمہیں دی ہے وہ مجھے بھی نہیں ملی ہے.
عبداللہ ابن عمر عثمان کا بڑا حمایتی تھا. ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ عثمان اور علی کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے عبداللہ ابن عمر سے. تو عبداللہ ابن عمر نے عثمان کے بارے میں کہا عثمان وہ ہے کہ جسے اللہ نے معاف کر دیا تھا. دیکھیے اللہ نے معاف کر دیا تھا لیکن لوگوں نے معاف نہیں کیا تھا. سنیے اصل میں اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے اور وہ کیا ہے, اشارہ کرتا ہوں. جنگ احد میں جو لوگ بھاگ گئے تھے نا, جنگ احد میں جو لوگ بھاگ گئے تھے, اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے. جب انہوں نے واپس چلے آئے تو اللہ نے کہا ہم نے تمہیں جو ہے وہ معاف کر دیا. تو یہ اشارہ اس کی طرف ہے کہ عثمان بھی چونکہ بھاگنے والوں میں سے تھے تو طے ہو گیا نا, بھاگنے والوں میں سے تھے, یہ بھی طے ہو گیا. اور کہا اللہ نے معاف کر دیا ان کو. اگرچہ یہ استدلال ہی غلط ہے, اللہ نے سب کو معاف نہیں کیا تھا. پہلی بات تو یہ ان لوگوں کو معاف کیا تھا جو فوراً واپس آ گئے تھے. یہ ان لوگوں میں سے ہے جو 3 دن بعد واپس آیا تھا. یہ ان لوگوں میں سے ہے جو 3 دن بعد واپس آیا تھا. اور پھر اللہ نے جو معاف کیا تھا صرف اسی غلطی کے لیے کیا تھا, ساری غلطیوں سے معاف تھوڑا ہی کر دیا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ عثمان وہ ہے جسے اللہ نے معاف کر دیا لیکن لوگوں نے معاف نہیں کیا. لوگوں نے معاف نہیں کیا مطلب یعنی ان لوگوں نے پھر بھی ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا. تو عثمان کی تعریف میں اگرچہ بیکار کا استدلال ہے مگر اس نے کیا. چلیے ہم ایک بار کو اس استدلال کو صحیح مانتے ہیں, لیکن ایک مرتبہ پلٹ کے کہتا ہے علی کے بارے میں میرا نظریہ یہ ہے کہ وہ داماد رسول تھے. کمال کی بات ہے. تو اگر عثمان بھی داماد رسول تھے تو وہ جو فالتو کا تم نے نظریہ دیا ہے اس سے بہتر تو یہی تھا کہ عثمان کے بارے میں بھی کہتے وہ داماد رسول ہے, لیکن عثمان کے بارے میں وہ نہ کہنا اور علی کے بارے میں یہ کہنا کہ علی داماد رسول ہے, اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ علی کی دوسری اہم خصوصیت یہ ہے کہ آپ ہی وہ ہیں جو رسول کے اکلوتے بیٹی فاطمہ کے شوہر ہے اور رسول کے داماد ہیں. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. تو امیر المومنین کی پہلی خصوصیت مولود کعبہ, کوئی دوسرا نہیں. دوسری خصوصیت داماد پیغمبر, کوئی جو ہے وہ دوسرا نہیں. علی کی تیسری خصوصیت رسول کے علمدار اگر کوئی ہے, یہ علی کی خصوصیت ہے, کوئی دوسرا نہیں ہے. رسول اکرم اسی لیے امیر المومنین کا ایک لقب ہے حامل اللواء. لیوا جو ہے پرچم کا نام تھا. رسول اکرم جب لشکر لے کے جاتے تھے تو اس میں کئی طرح کے علم ہوتے تھے. 2 بڑے مشہور علم ہوتے تھے, 2 بڑے مشہور پرچم ہوتے تھے. ایک پرچم ہوتا تھا مرکزی, یعنی وہ اکیلا جو امیر لشکر کے پاس ہوتا تھا, اصل پرچم وہی ہوتا تھا, اس کا نام تھا لیوا. اور وہ ہمیشہ امیر المومنین کے پاس ہوتا تھا, زیادہ تر جنگوں میں امیر المومنین کے پاس ہوتا تھا. دوسرا پرچم تھا, اس کا نام تھا لیوا. کہتے ہیں کہ وہ قومی پرچم ہوتا تھا. وہ جو بڑا امیر لشکر ہوتا تھا جس کے ہاتھ میں بڑا پرچم ہوتا تھا, یہ سب اس کے اندر آتے تھے. کسی کا قوم کا پرچم, قبیلے کا پرچم, پھر اس طرح چھوٹے چھوٹے پرچم جو ہے وہ ہوتے تھے, لیکن اصل پرچم وہ لیوا ہوتا تھا جو امیر المومنین کے ہاتھ میں ہوتا تھا. اہل سنت یہ لکھتے ہیں کہ 11 جنگوں میں لیوا علی کے ہاتھ میں تھا. 11 جنگوں میں. علماء شیعہ یہ لکھتے ہیں 14 جنگوں میں لیوا جو ہے وہ علی کے ہاتھ میں تھا. کچھ جگہوں پر ایک دوسرے کے لیے بھی ملتا ہے, مثلا جناب حمزہ کے لیے ملتا ہے, مصعب بن عمیر کے لیے ملتا ہے, سعد بن ابی وقاص کے لیے ملتا ہے, سعد بن عبادہ کے لیے ملتا ہے, کہ کہیں کہیں ملتا ہے کہ یہ لوگ بھی علم, مگر کبھی کسی مجبوری کی بنیاد پر. لیکن اصلی علمدار اگر کوئی تھے تو امیر المومنین کی ذات گرامی تھی. ابن عباس کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں علم علی کے ہاتھ میں تھا, علم لیوا. اور پھر آپ کہتے ہیں ویسے تو ساری جنگوں میں علی کے ہاتھ میں ہوتا تھا. کہتے ہیں ابن عباس کہتے ہیں جنگ احد میں امیر المومنین کا داہنا ہاتھ زخمی ہو گیا تو رسول اکرم سے کہا گیا کہ اس میں تو علم تھا, وہ زخمی ہو گیا ہے. تو آپ نے کہا بائیں میں دے دو, اس لیے کہ اگر میرا کوئی علمدار ہے تو وہ علی ہے. جناب جابر کہتے ہیں میں نے رسول اکرم سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت میں آپ کا علمدار کون ہوگا؟ تو آپ نے پلٹ کے کہا وہی ہوگا جو دنیا میں میرا علمدار ہے, اور وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ علی ابن ابی طالب ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
تو امیر المومنین کی تیسری خصوصیت کیا ہے؟ حامل لوا. رسول اکرم کے ساتھ جنگوں میں اگر اصلی علم کسی کے پاس ہوتا تھا تو وہ امیر المومنین کے پاس ہوتا تھا. اور کیوں نہ ہو، علم ایرے غیرے کو تو دیا نہیں جاتا، علم اسے دیا جاتا ہے جو سب سے زیادہ بہادر ہو. اصلی علم اگر کسی کے ہاتھ میں ہوگا تو اس کی صفت کیا ہونی چاہیے؟ وہ سب سے زیادہ بہادر ہو. اور تاریخ ہمیں بتائے تو صحیح، علی سے زیادہ کوئی بہادر گزرا ہے کیا؟ تاریخ بتائے علی سے زیادہ کوئی بہادر گزرا ہے کیا؟ آپ کا تو کمال تھا، جنگوں میں جاتے تھے یا تو پیدل ہوتے تھے یا سواری جو ہوتی تھی وہ بھی ایسے ہی ہوتی تھی، بس مار مار کے چلنے والی، تیز چلنے والی نہیں ہوتی تھی. اور جب علی سے پوچھا گیا یا علی آپ جنگوں میں جاتے ہو، تیز رفتار سواری رکھا کیجئے، تیز رفتار گھوڑے پہ سوار ہوئیے، تو آپ نے پلٹ کے کہا تیز رفتار گھوڑا وہ رکھے جسے میدان سے بھاگنا ہو یا بھاگتے کا پیچھا کرنا ہو. نہ علی میدان چھوڑتا ہے نہ میدان چھوڑنے والے کا پیچھا کرتا ہے. کیا امیر المومنین کی جنگوں میں ایک پہچان تھی، آپ کی جو زرہ ہوتی تھی وہ صرف سینے پہ ہوتی تھی، کمر پہ نہیں ہوتی تھی. کسی نے پلٹ کے پوچھا یا علی پشت کے اوپر زرہ کیوں نہیں رکھتے؟ تو آپ نے پلٹ کے کہا میں کبھی دشمن کو پشت نہیں دکھاتا ہوں، میں کبھی دشمن کو پشت نہیں دکھاتا ہوں. ایک جگہ آپ نے پلٹ کے کہا میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے دیکھتا ہوں. یعنی کوئی دشمن مجھ پہ جو حملہ نہیں کر سکتا ہے پشت کی طرف سے. ایک مرتبہ آپ نے پلٹ کے کہا وَقَانَتْ ضرباتہ وقرا وطرا، کہتے ہیں امیر المومنین میدان جنگ میں صرف ایک ضربت میں دشمن کو جو ہے وہ ڈھیر کرتے تھے، دوسری ضربت کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، آپ کی ضربت جو ہے وطرا ہوتی تھی. امیر المومنین کتنی بھی شدید جنگ کیوں نہ ہو جہاں کھڑے ہوتے تھے وہیں کھڑے رہتے تھے، شدید جنگ میں جگہ نہیں چھوڑتے تھے. کسی کمانڈر نے کہا یا علی شدید جنگ ہو رہی ہے، اگر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تو کہاں ملیں گے؟ اگر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تو کہاں ملیں گے؟ بڑا پیارا جواب دیا، جہاں چھوڑ کے جاؤ گے وہیں ملوں گا، جہاں چھوڑ کے جاؤ گے وہیں ملوں گا. تو امیر المومنین سے بڑھ کر کوئی بہادر نہیں ہو سکتا. جنگ بدر میں دیکھ لیجئے، زیادہ اگر کسی نے قتل کیے ہیں تو امیر المومنین نے کیے ہیں. جنگ احد میں دیکھ لیجئے، جنگ احد میں 7 یا 9 کمانڈر امیر المومنین نے قتل کیے ہیں جنگ احد میں. اور اگر وہ تیر انداز اپنی جگہ نہ چھوڑتے، رسول کے حکم کی نافرمانی نہ کرتے تو جنگ احد میں پہلی فرصت میں مسلمانوں کو کامیابی ملتی. جنگ احد میں 28 لوگ جو ہیں وہ دشمن کے مرے تھے، جن میں سے 18 کو علی نے قتل کیا تھا. 28 میں سے 18 کو امیر المومنین نے جو ہے وہ قتل کیا تھا. اور جب سب بھاگ گئے تو رسول اکرم کی اگر کوئی حفاظت کر رہا تھا تو وہ علی تھے. اور رسول اکرم جب کوئی دشمن نزدیک آتا تھا تو علی کو پکارتے تھے. اور علی جو حملہ کر رہے تھے وہ حملہ کچھ اس طرح کا تھا کہ جبرائیل بھی خاموش نہ رہ سکے. آواز دی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اللہم صلی. آپ کا دور حکومت اگر دیکھیں، بس چند منٹ، آپ کا دور حکومت اگر دیکھیں اور جنگ جمل دیکھ لیں آپ، جنگ جمل جس میں ام المومنین عائشہ ایک اونٹ کے اوپر بیٹھ کے آئیں جس کے اوپر ہرے رنگ کا کپڑا پڑا ہوا تھا، چاروں طرف سے لوگوں نے گھیرا ہوا تھا، جو بھی نزدیک ہوتا تھا اونٹ کے اسے جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا تھا. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امیر المومنین نے تلوار اٹھائی اور میدان میں گھس گئے درمیان میں لشکر کے، اور اتنی تلوار چلائی کہ تلوار ٹیڑھی ہو گئی. امیر المومنین واپس آئے، اپنی ران کے اوپر رکھ کے تلوار کو جو ہے وہ سیدھا کرنے لگے. اصحاب جو بغل میں کھڑے تھے انہوں نے کہا یا علی ہم آپ کی کچھ مدد کریں. امام نے کوئی جواب نہیں دیا، تلوار سیدھی ہو گئی. پھر میدان میں آ گئے، پھر میدان میں آئے اور آپ نے پھر تلوار چلائی یہاں تک کہ تلوار پھر ٹیڑھی ہوئی. پھر واپس آئے، تلوار کو سیدھا کیا. اور ایک مرتبہ محمد ابن حنفیہ جو آپ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے انہیں دیکھ کے کہا بیٹا اگر جنگ کرنا ہو تو اس طرح جنگ کیا کرو. کہ ایک مرتبہ لوگوں نے پلٹ کے کہا یا علی آپ کی طرح کوئی دوسرا جنگ نہیں کر سکتا. تو امیر المومنین سے بڑا بہادر کون تھا؟ اور اگر سب سے بہادر علی تھے تو حامل لوا اور علمدار اگر کوئی ذات ہے تو صرف امیر المومنین کی ذات ہے. جنگ صفین ہو رہی تھی، امیر المومنین نے چہرے کے اوپر نقاب ڈالی تاکہ شناسائی اور پہچان نہ ہو سکے. میدان میں آ گئے، حل میں مبارز کہہ کے مبارز طلب کیا، بہت سے لوگوں کو قتل کیا.
معاویہ بیٹھا ہوا منظر دیکھ رہا تھا. ایک مرتبہ برے آس سے بولا یہ کون ہے؟ اتنا قوی دل، اتنا بہادر کون ہے جو بھی سامنے جاتا ہے اس کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں؟ ایک مرتبہ عمرو عاص نے پلٹ کے کہا دو آدمی ہو سکتے ہیں، یا تو عبداللہ ابن عباس اتنے بہادر ہیں یا پھر علی، دو ہی ہو سکتے ہیں. اس نے کہا پتہ کیسے لگایا جائے کہ ابن عباس ہیں کہ علی؟ پتہ کیسے لگایا جائے؟ کہا پورے لشکر کو ایک ساتھ حملے کا حکم دے دو، پورے لشکر کو ایک ساتھ حملے کا حکم دے دو. اگر میدان چھوڑ دے تو ابن عباس ہے، اور اگر وہیں ڈٹا رہے تو علی ہے. کہتے ہیں کہ معاویہ نے پورے لشکر کو ایک ساتھ حملے کا حکم دیا، لیکن دیکھا کہ جو جنگ کرنے آیا تھا اس نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی. تو ایک مرتبہ معاویہ نے کہا یہ تو کوئی اور نہیں علی معلوم ہوتے ہیں. تو ایک مرتبہ عمرو عاص نے پلٹ کے کہا معاویہ تو یہ تو صرف تیرا ایک اکیلا لشکر ہے، اگر پورا عرب بھی علی کے ساتھ ایک وقت جنگ کرنے کے لیے آ جائے، علی اپنی جگہ میدان میں اپنی جگہ سے نہیں ہٹتے ہیں. اور اس وقت ظاہر ہوا کہ وہ کوئی اور نہیں امیر المومنین کی ذات گرامی ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. امیر المومنین کی کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو صرف عام میں ہے، کسی میں نہیں. ایک کیا ہے؟ مولود کعبہ، علی کے علاوہ کوئی نہیں. داماد رسول، علی کے علاوہ جو ہے وہ کوئی نہیں. علمدار رسول، علمدار پیغمبر، علی کے علاوہ کوئی نہیں. یہ تو میں نے لوا کی بات کی ہے، لیکن ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے وہ رایت بھی جب ان کے کام نہیں آتا تھا تو اس کو بھی علی کو دیتے تھے. اس کے لیے جنگ خیبر گواہ ہے جس میں کہا تھا آپ نے لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِطَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. ارے بھائی یہ لوا کے حقدار تو تھے ہی نہیں، ہم نے انہیں رایت پکڑایا تھا، چھوٹے والا پرچم پکڑایا تھا، انہوں نے تو اس کی بھی توہین کر دی. کل ہم علم اس کو دیں گے جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، مرد ہوگا. اور جب کل علم ملا تو وہ بھی ملا تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو ملا. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.